بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان اور 7 بڑے چور۔ رمضان کریم کے مہینے میں ان 7 بڑے چوروں سے بچیں۔ دوستو، اصل میں یہ شیطان کے حربے ہیں جو وہ انسانوں پر آزماتا ہے، اور رمضان میں بھی ہمیں گناہوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دوستو، اب آپ سوچیں گے کہ رمضان میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، تو پھر یہ حربے ہم پر کون اور کیسے آزماتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان 12 مہینے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اگر ایک مہینہ وہ نہیں بھی رہے گا تو اس کے اثرات ہم پر باقی رہیں گے، اور یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ شیطان ہمارے پاس نہ ہونے کے باوجود ہمارا نفس ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ برائی کی طرف نفس خود کھینچا چلا جاتا ہے اور اچھائی اور نیکی کی طرف اس کو کھینچ کر لے جانا پڑتا ہے۔ دوستو، ان چوروں میں سے پہلا چور ہے ٹیلی ویژن، جس پر مختلف واقعات ڈرامہ سیریل چلتے رہتے ہیں، یا رمضان ٹرانسمیشن جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس وقت میں ہم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمارا سارا وقت ٹیلی ویژن لے جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر آتا ہے بازار۔ عید آنے والی ہوتی ہے اور ہمیں یہ ٹینشن رہتی ہے کہ ہم عید کی شاپنگ کر لیں۔ اکثر خواتین، مرد حضرات بے مقصد بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی رمضان میں ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، جس وقت میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں، وہ وقت ہم بازاروں کی گلیاں گھومنے میں گزار دیتے ہیں۔ اور تیسرا چور ہے کچن۔ جی ہاں دوستو، یہ چور بہت ہی شاطر ہے۔ یہ خواتین پر وار کرتا ہے۔ خواتین سارا دن بیٹھ کر مختلف ریسیپیز دیکھتی رہتی ہیں کہ آج افطار میں کچھ نیا بنایا جائے، اور اسی اثناء میں وہ اپنا وقت ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے سحری کی تیاری۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو کم از کم 2 نوافل ضرور ادا کریں، لیکن اکثر خواتین جو ہیں وہ سحری کی تیاری میں اس قدر مگن رہتی ہیں کہ ان کو 2 نفل پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اور وہ اپنا سارا وقت کچن میں سحری تیار کرنے میں لگا دیتی ہیں۔ دوستو، سحری کرنا برکت ہے، اور مسلمانوں کو اس کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عبادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو باقی مہینوں میں ہم سے اٹھا جائے یا نہ اٹھا جائے، تہجد کے لیے ہم اسپیشل نہیں بھی اٹھتے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا، ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ دیر پہلے اٹھ کر چاہیے کہ کم از کم 2 نوافل ادا کر لیا کریں، کیونکہ اس وقت رب تعالیٰ ہمیں بہت قریب سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ دوستو، اگلے نمبر پر آتا ہے فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، موبائل فون۔ اس پر ہم بے مقصد سکرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چور نہ صرف ہمارا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ ہمیں بحث و مباحثے میں مشغول رکھتا ہے۔ اکثر ہم گالی گلوچ بھی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت زیادہ گناہ گار بھی کرتا ہے۔ یہ چور ہر وقت انسان کے پاس رہتا ہے موبائل کی صورت میں، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں ہم اپنے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔
دوستو اگلے نمبر پر آتا ہے لوڈو اور شطرنج۔ اکثر دیہاتی علاقوں میں جب نوجوان فارغ ہوتے ہیں تو وہ یہ کھیل شروع کر دیتے ہیں اپنا وقت گزارنے کے لیے، اور یہ کھیل نہ صرف وقت ضائع کرتا ہے بلکہ اکثر جھگڑے بھی کروا دیتا ہے۔ دوستو اگلا چور ہے نیند۔ ہم سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اگر ہم سو بھی رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، اور سو کر ہم سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں اسی چکر میں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے میں سونا ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ سونا غلط ہے۔ اس وقت میں ہم اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی تو کر سکتے ہیں۔ دوستو ہمیں ان تمام چوروں سے بچنا چاہیے اور اپنے نفس کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ دوستو رمضان میں ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اور جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ورد کر رہے ہوتے ہیں یا درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، انسان کے ہر سانس کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اس سے بہترین موقع ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے جس میں رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک بہت سے گناہ گار لوگوں کو بخش دیتے ہیں، بہت سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے آل اولاد سب کی بخشش فرما دے۔ آمین۔